السلام علیکم، مائی سیلف ڈاکٹر محمد شمس الہدا، ویلکم ٹو یونانی کیئر چینل۔ تو ہم پچھلے لیکچرز میں مائعۃ الامراض کے جو سیریز ہماری چل رہی ہے اس میں ہم نے مرض کے تعلق سے ڈیٹیل گفتگو کر لی ہے، پورا مرض ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرض کے بعد جو اگلا ہم لوگ پڑھتے ہیں سبب اور عرض علامات۔ مائعۃ الامراض میں یہی پڑھتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، مرض، سبب اور علامات، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب بات کریں گے سبب کی، یعنی اسباب۔ سبب کی جمع اسباب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا یہ ٹاپک اسباب سے تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسباب کی تعریف کے بارے میں کہیں گے، ٹھیک ہے، کہ کسی بھی چیز کو ہم نے پہلے ہی بتایا، کسی بھی چیز کو جب تک اس کے بارے میں ہم جانیں گے نہیں تو اس چیز کا امپلیمنٹ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سبب کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ سبب جو ہے بنا ہوا ہے، سبب جو ہے اسباب اس کی جمع ہے، یعنی اسباب کس کی جمع ہے؟ سبب کی، ٹھیک ہے۔ سبب اس حالت کا نام ہے جو بیماری سے پہلے ہو اور جس کی وجہ سے بدن انسان کی حالت میں کوئی نئی کیفیت پیدا ہو جائے یا کوئی سابقہ حالت برقرار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو سبب ہوتے ہیں صرف بیماری کے نہیں بلکہ صحت کی بھی سبب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو صحت کے سبب ہوتے ہیں اس کے اسباب صحیحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسباب مرضیہ جو مرض کے ہو جائیں گے۔ تو سبب وہ کوئی بھی ایسی حالت ہو سکتی ہے جو جسم کو صحت مند حالت میں برقرار رکھے، یا جو انسان کا بدنی حالت ہے اس میں تغیر پیدا کر کے کوئی نئی کیفیت یا مرضی کیفیت پیدا کر دے، اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ سبب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سبب کا اگر ہم تعریف کریں تو ایسے ہوگا کہ سبب اس حالت کا نام ہے جو بیماری سے پہلے ہو، جس کی وجہ سے بدن انسان کی حالت میں کوئی نئی کیفیت پیدا ہو جائے یا کوئی سابقہ حالت برقرار رہے، ٹھیک ہے۔ بدن انسان اگر اعتدال طبعی پر قائم رہے تو صحت قائم رہتی ہے، یعنی جو انسان کا طبعی جو وہ ہے وہ اگر طبیعت جو ہے اعتدال پہ رہے تو صحت قائم رہے گی، اور اگر یہی غیر معتدل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مرض کا باعث بن جاتا ہے۔ تو جو غیر معتدل ہوگا جس کی وجہ سے ہوگا اسی کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں سبب، ٹھیک ہے، یا صحت جو برقرار رہ رہی ہے جس کی وجہ سے رہ رہی ہے اسی کو ہم کہہ دیتے ہیں سبب، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے خراب ہوا، اگزامپل کے طور پہ آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتایا گیا کہ خراب ہوا ہو، خراب غذا ہو، ٹھیک ہے، اس سے مرض پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھی غذا کھانے سے، اچھی ہوا میں رہنے سے، تازہ پانی وغیرہ سے کیا ہوتے ہیں؟ مرضائل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ غذا پڑھتے ہیں نا، غذا دوائیں غذائی وغیرہ۔ تو جس طریقے سے خراب چیزیں ہمارے صحت کو متاثر کرتی ہیں، اسی طریقے سے اچھی چیزیں بھی ہمارے صحت کو متاثر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کوئی چیز اگر ہم نے خراب غذا کھا لی تو اب کیا کریں گے؟ اچھی غذائیں کھا کے اس چیز کو دوبارہ صحت کو واپس لا سکتے ہیں۔ تو یہ خراب غذا اور اچھی غذا دونوں کیا ہو گئیں؟ اسباب ہو گئے۔ خراب غذا مرض کے سبب ہو گئے، اچھی غذائیں کیا ہو گئیں؟ صحت کے اسباب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح مناسب تدابیر، اب غذا کے علاوہ ہم لوگ تدابیر بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی تدابیر اختیار کر لیں جس کی وجہ سے کوئی مرض پیدا ہو سکتا ہے یا کوئی مرضی کیفیت برقرار رہے، کوئی ایسی تدبیر ہم کر لیں، یعنی بہت زیادہ اوور کام کر لیں، بہت زیادہ جگ جائیں، تو یہ سب کیا ہے؟ مرضی کیفیت پیدا کرنے والے اسباب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سبب جو ہوتا ہے، اگر ہم سبب کی بات کریں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، سبب کوئی اندرونی چیز ہو سکتی ہے، یعنی بدنی شے ہو سکتی ہے، یا کوئی خارجی سبب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم بات کریں اگر کوئی بدنی چیز کے لیے سبب، یعنی کوئی چیز جو بدن کے ہی اندر کی چیز ہو اور وہ مرض کا یا صحت کا سبب بنے۔ جیسے بدنی سبب کی اگر ہم بات کریں تو مزاجی کیفیت یا ترکیبی یا خلطی مادہ یا بدن سے خارج ہونے والی شے بھی کیا ہو سکتی ہیں؟ سبب ہو سکتی ہیں۔ جیسے غذا کی طرح کوئی چیز، حرارت یا برودت کی طرح کوئی کیفیت شے یا کوئی نفسانی کیفیت، مثلا غم و غصہ یا انفلات نفسانی، یہ سب کیا ہے؟ بدنی چیز ہیں۔ تو یہ کیا کریں گی؟ ہمارے جسم کے اندر یہ سبب ہوں گی کسی حالت کو تبدیل کرنے کی، یعنی صحت کو مرضی کیفیت میں لانے کی یا مرضی کیفیت کو صحت میں لانے کی، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے بدنی ہوتی ہے سبب، اسی طریقے سے کوئی خارجی سبب بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے خارجی سبب کے لیے کوئی بھی اگزامپل کے طور پہ لے لیجیے، تیز کا دھوپ لگنا، ٹھیک ہے، بارش میں بھیگ جانا، کوئی بیکٹیریا، وائرس، ٹھیک ہے، توڑ پھوڑ، یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ کوئی خارجی سبب ہوں گی، ٹھیک۔ اب سبب کے ذریعے کوئی نئی حالت، کوئی بھی سبب جسم کے اندر، جیسے ہماری جو طبیعت جس کنڈیشن میں ہماری باڈی اس سمے ہے، جو حالت بدن انسانی ہے وہ صحت کی حالت میں ہے، اگر اس میں کوئی مرضی کیفیت پیدا کرنا ہے تو کسی سبب کو 3 شرائطوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس سبب کے اندر یہ 3 شرائطیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ کوئی نئی کیفیت، نئی حالت جسم کے اندر پیدا نہیں کر سکتا، یعنی مرضی کیفیت پیدا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو سبب کے ذریعے کوئی نئی حالت پیدا ہونے کے شرائط کیا کیا شرائط ہیں؟ ایک تو قوہ، پاور،
ٹھیک ہے، دوسرا استعداد ہوتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے کانٹیکٹ ٹائم، ٹھیک ہے، ایک متعین وقت ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے قوہ کی، یعنی جو سبب ہو اس کا پاور، سبب قوی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کمزور سبب ہوگا تو کیا ہوگا، کوئی نمایاں اثر پیدا نہیں کر سکتا۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ میں آپ سے بات کروں کہ اگر ہلکے پانی سے کسی کے جسم پہ گرا دیا جائے تو نہیں جلتا ہے، لیکن وہی گرم پانی تیز گرم ہو تو آدمی جل جاتا ہے۔ تو کیا ہے وہاں پہ ہلکا گرم ہے، یعنی قوت اس کی گرمی کی کیا ہے، کم ہے، تو سبب قوی نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنا اثر نمودار نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن اگر وہی تیز گرم پانی ہو یا تیزاب کوئی تیز ہو، ٹھیک ہے، ہائیلی کنسنٹریٹ تیزاب ہو، آدمی ترنت جل جاتا ہے، بہت زیادہ ڈائلوٹیڈ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی سبب کو نئی حالت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہونا ہے کہ وہ قوی ہو، کیا ہو، قوی ہو۔ دوسری استعداد مطلب کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں، یعنی جس بدن کے اوپر، یعنی بات ہم تو بدن انسانی کی بات کرتے ہیں یہاں پہ، تو بدن انسانی کے اوپر سبب اثر کر رہا ہے، جس انسان کے اوپر کوئی سبب اپنا اثر ڈال رہا ہے، جس کو افیکٹ کر رہا ہے، وہ باڈی، وہ انسان اس کو قبول بھی کرے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو کہ اس اثر کو قبول کر لے۔ یعنی کوئی جیسے اگزامپل کے طور پہ کوئی طاقتور انسان ہے، کوئی کا عام بیکٹیریا اس کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں کر سکتی، لیکن کوئی مال نرش انسان ہے تو چھوٹے موٹے بیکٹیریا بھی اپنا افیکٹ دکھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی استعداد زیادہ ہوتی ہے، یعنی جو کمزور ہے، ناتواں ہے، یہ سب کیا، ان کے اندر سبب کو قبول کرنے کی استعداد زیادہ ہے۔ اس لیے استعداد ہونی چاہیے، کوئی بھی سبب اپنا اثر تبھی کسی انسان کے اوپر، کسی بدن کے اوپر تبھی متاثر کر سکتا ہے جب اس انسان کے بدن کے اندر استعداد ہو کہ اس سبب کو قبول کرے۔ تو جس بدن کے اوپر سبب اثر کر رہا ہے، اس بدن میں سبب کے اثر کو قبول کرنے کی استعداد ہو۔ اور ہم لوگ آئے دن کا یہ مشاہدہ ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیماریوں سے ہر شخص متاثر نہیں ہوتا ہے نا، ایک ہی گھر میں کئی سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن کچھ کو اسی میں کوئی بھی موسم چینج ہوا تو نزلہ، زکام، بخار، ساری چیزیں ہوتی ہیں، کھانا وہی، پانی وہی، آب و ہوا وہی، لیکن کچھ لوگ گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، جو آدمی بیمار ہو رہا ہے اس کے اندر سبب کو قبول کرنے کی استعداد زیادہ ہے اور دیگر افراد کی، اسی لیے کیا ہوگا، سبب اپنا اثر اس پہ اثر چھوڑ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جن لوگوں میں سبب کے اثر کو قبول کرنے کی استعداد نہیں ہوتی وہ بیمار نہیں ہوتے، اور جن لوگوں میں سبب کے اثر کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے وہ اس سبب کے نتیجے میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب دو شرائط ہو گئے، ایک سبب قوہ ہو گیا، پاورفل سبب ہو، دوسرا استعداد، یعنی جس جسم پر سبب اپنا اثر کرے اس کے اندر استعداد ہو اس کو قبول کرنے کی۔ تیسری جو شرائط سب سے اہم شرائط ہے، اور تینوں شرائط کا پانا جانا ضروری ہوتا ہے، مناسب وقت، یعنی سبب کو اپنا اثر کرنے کے لیے مناسب وقت کا ملنا بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یوں مان لیجئے کہ کوئی آگ ہی ہے، ابھی میں نے آگ کا ایگزامپل دیا تو اس سے طرح سمجھیے، اگر آپ آگ کے پاس کچھ وقت کے لیے صرف ہاتھ لے جائیں تو آپ کا ہاتھ نہیں جل گئے، بلکہ سردیوں میں اچھا بھی لگتا ہے، لیکن دیر تک اسی کو وہیں روکے رہیں تو ہاتھ کو جلا دے گا۔ تو ایک کانٹیکٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے، ایک جو کانٹیکٹ ٹائم ہے اپنا اثر اس کو دکھانے کے لیے، جب تک وہ کانٹیکٹ ٹائم نہیں مل پائے گا تب تک وہ اپنا اثر نہیں دکھا پائے گا۔ اس لیے یہ تینوں شرائطیں، یعنی سبب قوی ہو، بدنی استعداد ہو اس کو قبول کرنے کی، اور مناسب وقت ہو، جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تبھی کوئی سبب اپنا اثر انداز کر کے اس جسم کے اندر کوئی نئی کیفیت، صحت یا مرضی کیفیت پیدا کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی لکھا ہے مندرجہ بالا تینوں شرائط میں سے، یعنی مناسب وقت میں سے، استعداد میں سے یا قوہ میں سے ایک بھی اگر غائب ہو جائے، معدوم ہو جائے، ایک بھی ابسنس ہو جائے تو سبب کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ سب کے اثرات، اب اسباب میں نے کہا بھی بتایا کہ ڈفرینٹ باڈی پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ آدمی جو ہے کبھی سبب مان لیجیے کوئی ٹھنڈی ہوا چلی، ایک سبب ہے، ٹھیک، اب ٹھنڈی ہوا بہت زیادہ چلی تو دیکھا ہوگا آپ کچھ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو مختلف انسان پہ اس سبب تو وہی ہے، ٹھنڈی اتنی ہی ہے، ہوا اتنی ہے، لیکن کچھ انسان پہ اس کا اثر ہوتا ہے، کچھ پہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسباب کے حالات ان کے اثرات کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتے ہیں، چنانچہ ایک ہی سبب ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں پر مختلف اثرات مرتب کرتا ہے، یا مختلف اوقات میں ان پہ مختلف امراض پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے ٹھیک ہے، مختلف اوقات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹھنڈی چیزیں گرمیوں میں آپ کو بیمار نہیں کرتی ہیں، لیکن ٹھنڈی چیزیں ٹھنڈی میں کھا لیں تو بیمار پیدا کر سکتی ہیں، تو سبب وہی ہے لیکن اوقات مختلف ہو گئے، اس وجہ سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو اسباب کی تاثیر افراد پر قابلیت اور استعداد کے اختلاف کے لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان کی قابلیت کیا، اس کو قبول کرنے کی، اس کی استعداد کیا، اسی اعتبار سے اس کے اثرات بھی ہو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
इसी तरीके से सबब का असर ताकतवर इंसान में कुछ और होता है, कमज़ोर इंसान में कुछ और होता है, ज़की उल हिस्स इंसान में कुछ और होता है, बती उल हिस्स इंसान में। जो ज़्यादा हसास लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, जो कम हसास लोग होते हैं उनमें बीमारी जल्दी नहीं होती है। इसी तरह जो ताकतवर इंसान होते हैं देखा हम लोगों ने कि वो जल्दी बीमार नहीं होते, जो कमज़ोर होते हैं जल्दी बीमार होते हैं। तो यही है सबब के असरात क्या हुए, मुख्तलिफ हैं। किस एतबार से, इंसान के एतबार से डिफरेंट, उनकी हसासियत के एतबार से, इंसान की क़ुव्वा के एतबार से, इंसान की कैपेसिटी के एतबार से, मौसमों के एतबार से, औक़ात के एतबार से। तो ये उसके डिफरेंट असरात हो सकते हैं एक ही सबब के। ठीक है, बात वाज़ेह हो गई। फिर अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। जो भी सबब है हम उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, बहुत सारी उसकी तकसीम की गई है। तो सबसे पहली तकसीम जो हम करते हैं तासुरात के एतबार से, क्योंकि अभी हम तासीर की ही बात कर रहे थे तो उसी ताल्लुक़ से हम बात करें तासुरात के एतबार से। तो तासीरात के एतबार से सबब की कुल 3 किस्में होती हैं। ठीक है, पहला होता है असबाब साबक़ा, दूसरा होता है असबाब वासिला और तीसरा होता है असबाब बादिया। ठीक है, तो ये 3 किस्में, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे असबाब साबक़ा की। साबक़ा जो होता है असबाब साबिक़ा, साबिक़ से बना हुआ है, प्रीवियस से बना हुआ है, तो ये बदनी होता है। असबाब साबिक़ा क्या होगा, ये बदनी असबाब होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंदरूनी असबाब, यानी हमारे ही जिस्म के अंदर का कोई सबब होगा। ठीक है, जैसे खिल, मिजाज, तरकीब वगैरह, ये क्या है, हमारे जिस्म की खिलती मात, जो हमारे अखलाक हैं जिस्म के अंदर, उसमें कोई तब्दीली रूनुमा हो जाए, हमारे मिजाज में कोई तब्दीली रूनुमा हो जाए, या तरकीब जो हमारा है उसमें कोई तब्दीली रूनुमा हो जाए, तो ये इसको क्या कहेंगे, असबाब साबिक़ा। और ये जो होते हैं किसी वास्ते के ज़रिए कोई नई हालत पैदा करें, तो असबाब साबिक़ा उसको कहेंगे जो किसी वास्ते के ज़रिए, एक तो 2 शर्तें होती हैं, ये बदनी होंगे और वास्ते के ज़रिए कोई हालत पैदा करते हैं। ऐसे असबाब को हम कहते हैं असबाब साबिक़ा, यानी वह सबब जो बदनी हो या अंदरूनी हो और किसी वास्ते के ज़रिए, ठीक है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वास्ते की ज़रूरत होती है इनको नई हालत पैदा करने के लिए। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे दें इम्तला, जिसको कहते हैं कंजेशन। तो इम्तला के नतीजे में क्या होता है, अफूनत वाक़ होती है, और अफूनत के बाद क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। तो इस तरह से इम्तला बुखार का क्या हो जाएगा, सबब हो जाएगा। भाई इम्तला क्या हुआ, बुखार का सबब होगा। इम्तला के नतीजे में अफूनत हुआ, इम्तला की वजह से क्या हो जाएगी, अफूनत होगी, कहीं पे कंजेशन होगा, ठहराव होगा, तो फिर वहाँ आगे चल के अफूनत हो गई, और अफूनत की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप होंगी, फीवर वगैरह बढ़ेगा, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होगी, तो बुखार हो जाता है। तो यहाँ बुखार क्या है, एक मर्ज़ है, और उसका जो सबब है, साबिक़ सबब क्या है, इम्तला है। ठीक है, और बगैर इम्तला मवाद के हुम्मा पैदा नहीं हो सकता। ठीक, बात करते हैं दूसरा असबाब वासिला की। असबाब वासिला ये भी बदनी असबाब हैं। देखिए साबिक़ा और वासिला में फ़र्क क्या है, दोनों बदनी असबाब हैं, लेकिन असबाब साबिक़ा जो होता है वास्ते के ज़रिए कोई हालत पैदा करेगा, और वासिला जो होता है वो बग़ैर किसी वास्ते के, जैसे बुखार के लिए अफूनत कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, बुखार हुआ अफूनत हो गया, ठीक, बग़ैर किसी तो वास्ते की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे असबाब की, असबाब बादिया। असबाब बादिया उसको कहते हैं, बादिया का माना होता है खारजिया, ठीक, बाहर की चीज़ें, बस इसी को असबाब खारजिया भी इसीलिए कहते हैं, यानी असबाब बादिया या असबाब खारजिया, ये बदनी नहीं हो, ठीक है, गैर बदनी है, बैरूनी कोई सबब है, बदन के अंदर की कोई चीज़ में कोई सबब का ज़रिया नहीं बन रहा है, बल्कि कोई बाहर की शय है। ठीक है, तो वो गैर बदनी या बैरूनी असबाब हैं जो किसी वास्ते के ज़रिए या बिला वास्ता तौर पर बदन में नई हालत पैदा करें। अब ये ऐसा हो सकता है कि वास्ते के तौर पे भी पैदा करें और बिला वास्ते के तौर पे। ठीक है, जैसे धूप और ठंडे, गम और बेदारी। तो धूप क्या है, ये क्या है, खारजी है, धूप क्या है, खारजी है। अब ये डायरेक्ट धूप की वजह से बीमारी हो सकती है, या धूप के नतीजे में क्या हो जाए, हमको जो है सर दर्द हो, उसके नतीजे में उल्टी वगैरह हो जाए, या आदमी सिंकोप हो जाए वगैरह वगैरह। ठीक, तो वास्ता भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। तो असबाब बादिया इसको असबाब खारजिया कहते हैं, जो गैर बदनी असबाब होते हैं। तो हम तीनों चीज़ें आप सब साबिक़ा समझ लिया, असबाब बादिया पढ़ लिया और असबाब खारजिया पढ़ लिया। अब या जिसको असबाब खारजिया कहते हैं और असबाब वासिला। तो असबाब साबिक़ा और जो वासिला होते हैं वो बदनी होंगे, और असबाब बादिया खारजी होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें जो साबिक़ा वासिला बादिया में है, इसमें क्या एक दूसरे से मुश्तरक हैं, उसमें क्या सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं और इनमें क्या डिससिमिलरिटीज़। अभी मैंने जो बताया था वास्ता और खारजिया ज़ाहिरिया, तो उस एतबार से अगर हम देखेंगे तो इसमें इश्तराक क्या पाया जाता है, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी। तो इश्तराक व इख्तिलाफ की अगर बात करें तो मुंदजज़ा वाला जिन असबाब का ज़िक्र किया गया है
بعض امور میں ایک دوسرے سے مشترک ہیں اور بعض امور میں ایک دوسرے سے مخالف. جیسے کیسے ایک دوسرے سے مشترک ہیں؟ اگر ہم اسباب واصلہ اور سابقہ کی بات کریں تو اسباب سابقہ اور واصلہ کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے مشابہ کیسے ہیں کہ دونوں کے دونوں میں نے بتایا کیا ہے، بدنی ہے. اسباب سابقہ ہو یا اسباب واصلہ، دونوں کیا ہیں؟ بدنی ہیں. تو اس اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے مشترک ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. لیکن مخالف کس بات پہ ہیں؟ ایک کیا ہے؟ بلا واسطہ مرض پیدا کر رہا ہے، کون؟ سابقہ، اور ایک واسطے کے ذریعے پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اشتراک کیا اس میں؟ سبب اور اس میں واصلہ اور سابقہ میں کہ دونوں بدنی ہیں. اختلاف کیا ہے؟ ایک واسطے کے ذریعے پیدا کر رہا ہے اور بنا واسطے کے ذریعے پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب بات کریں گے سابقہ اور بادیہ. تو سابقہ اور بادیہ آپس میں اس اعتبار سے مشترک ہیں کہ سبب سابقہ بالواسطہ مرض پیدا کرتا ہے اور سبب بادیہ بھی میں نے بتایا نا، بادیہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی بالواسطہ سے بھی کر سکتا ہے اور کبھی بلا واسطہ سے، یعنی ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی. اور سابقہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم نے پڑھا نا، بلا واسطہ. تو یہ بادیہ بلا واسطہ جب کرے گا اور سبب سابقہ جب کرے گا بلا واسطہ، تو یہ دونوں حالتیں کیا ہو جائیں گی؟ ایک جیسی ہو جائیں گی. تو مشترک کس اعتبار سے ہیں؟ دونوں بلا واسطہ. ٹھیک ہے. جیسے کبھی بیرونی سبب سے زخم کا ہونا اور زخم میں عفونت کی وجہ سے بخار کا ہو جانا. سمجھ میں آ گیا؟ کوئی بیرونی سبب ہوئی، اس کی وجہ سے جیسے چوٹ لگ گیا ہم کو، اس کی وجہ سے زخم پیدا ہوا اور زخم میں کیا ہو گیا؟ انفیکشن ہو گیا، اور انفیکشن کے بعد کیا ہو گیا؟ بخار ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ واسطے کے ذریعے ہو رہا ہے. اور کیا سبب؟ بیرونی ہے. تاہم سبب سابقہ اور بادیہ اس اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں کہ سبب کے سابقہ بدنی یا اندرونی ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا بادیہ کیا ہوگا؟ خارجی ہوتا ہے. تو سابقہ کیا ہوگا؟ اس اعتبار سے مختلف ہے کیونکہ وہ سابقہ بدنی اسباب ہے، اور اگر ہم بادیہ کی بات کریں تو یہ بیرونی اسباب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں ہم واصلہ اور بادیہ میں. تو واصلہ اور بادیہ ایک دوسرے سے اس بات میں مشترک ہوتے ہیں کہ واصلہ بلا واسطہ مرض پیدا کرتا ہے، اور بادیہ بھی میں نے بتایا کبھی کبھی بلا واسطہ کرتا ہے اور کبھی کبھی بلا واسطہ کرتا ہے. تو بلا واسطہ کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو سبب واصلہ اور سبب بادیہ دونوں بلا واسطہ مرض پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں مخالفت کس کی ہے؟ مخالفت اس کی ہے کہ سبب واصلہ کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا یہ بدنی ہوتا ہے، اور جبکہ بادیہ کیا ہو جائے گا؟ بیرونی اسباب ہو جائے گا. تو آئی تھنک آپ لوگوں کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر نہیں کلیئر ہوگا آپ ریپیٹ کر کے اس کو سنیے اور ساری چیزیں ایک دم کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب ہم کچھ اور تقسیم کریں گے. ابھی میں نے تاثیرات کے اعتبار سے اسباب کی تقسیم کی. اب ہم ایک تقسیم پڑھتے ہیں اسباب مخلفہ اور غیر مخلفہ. مخلفہ خلف سے بنا ہے، خلیفہ آپ لوگ جانتی ہوں گے، خلف سے بنا ہے یعنی کوئی اپنا اثر چھوڑ جائے، اپنے پیچھے کوئی چیز چھوڑ کے چلا جائے، اسی کو کہتے ہیں خلیفہ. تو اسباب مخلفہ اور غیر مخلفہ. مخلفہ کس کو کہیں گے؟ وہ اسباب جو ختم تو ہو جائیں لیکن بعد میں ان کے اثرات باقی رہ جائیں. یعنی کوئی بھی سبب آیا اور وہ مرضی کیفیت پیدا کی اور سبب ختم ہو گیا، مرض صحیح ہو گیا، لیکن کچھ اثرات اس کے رہ گئے جسم کے اندر. جیسے اگزامپل کے طور پر چیچک. اب چیچک کا وائرس آیا، اٹیک کیا، تو وائرس کیا ہو گیا؟ سبب ہو گیا. اٹیک کیا، انسان کے جسم پہ ریشز آئے، ٹھیک ہے، جو بھی لیزن ہوا، ٹھیک، اس کے بعد بخار اور جو بھی کنڈیشن ہوئے، سبب ختم ہو گیا، مریض صحیح ہو گیا، لیکن چیچک کے نشان چہرے پہ رہ گئے. تو اس طرح کے اسباب مخلفہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. امیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئر. اب بات کریں گے غیر مخلفہ کس کو کہیں گے. اب اس کا جسٹ اپوزٹ ہو جائے گا، یعنی وہ اسباب جن کے ختم ہونے کے بعد ان کے اثرات بھی ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. جیسے بخار کی وجہ سے کیا ہو، کسی کو بے چینی ہو، پیاس ہو، بخار ہو، اور جیسے ہی بخار ختم ہوتا ہے تو پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ غیر مخلفہ کی وہ ہو جائے گی سبب. ٹھیک ہے. اگلا کلاسیفیکیشن ایک ہوتا ہے اسباب کا حافظہ اور مغیرہ. حافظہ حفظ سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میموری. تو وہ اسباب ہیں جو بدن کی حالت کو اپنی جگہ قائم رکھتے ہیں. حفاظت سے بنا ہوا حافظہ، ٹھیک ہے، حفاظت کرنے والا، محفوظ رکھنے والا. تو ایسے اسباب جو بدن کی حفاظت کرتے ہیں، بدن کو اپنی جگہ پر قائم رکھتے ہیں، اپنی اصلی حالت پہ قائم رکھتے ہیں، ایسے اسباب کو اسباب حافظہ کہتے ہیں. جیسے اچھی غذا ہے، ہوا اچھا، تازہ پانی، یہ سب معقول و مشروبات اچھے، یہ سب کے اسباب حافظہ ہیں جو صحت کو اپنی جسم کو اپنی حالت پہ قائم رکھتے ہیں. اور مغیرہ وہ اسباب ہیں جو بدن کی حالت میں تبدیلی پیدا کر دیں آ کے. ٹھیک ہے. جیسے خراب کھانا کھا لیا، ہمارا بدن صحت مند تھا، اب کیا کیا، خراب کھانا کھا لیا تو وومیٹنگ ہونے لگی یا ڈائریا ہو گیا. تو یہ اسباب کیا ہو گیا؟ اسباب مغیرہ ہو گئے، ہماری حالت میں تبدیلی پیدا کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. جو حالت ہماری صحیح تھی اس میں تبدیلی پیدا کر دیا. ایسی اسباب کو ہم کہتے ہیں اسباب مغیرہ. اور اسباب حافظہ جو اس کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. مغیرہ تغیر سے بنا ہے، تبدیلی سے بنا ہے. ٹھیک ہے.
پھر ایک کلاسیفیکیشن ہم لوگ پڑھتے ہیں اسباب ضروریہ اور غیر ضروریہ، آپ لوگ بہت پڑھتے ہیں، پی ایس ایم وغیرہ میں بھی پڑھتے ہیں، تو وہی ہے اسباب ضروریہ اور غیر ضروریہ، یعنی وہ اسباب جو ضروری ہیں انسان کی زندگی کے لیے، جن سے چھٹکارا پانا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی چیز ختم نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، یعنی ایگزسٹنس کے لیے جو اسباب ضروری ہوتے ہیں انہی کو اسباب ستہ ضروریہ کہتے ہیں۔ وہ اسباب جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، جن سے چھٹکارا ممکن نہیں، یعنی ان میں سے ایک چیز بھی ختم ہو جائے تو انسانی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، انہی کو اسباب ضروریہ کہتے ہیں۔ ان کی تعداد کل 6 ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ہم ستہ ضروریہ کہتے ہیں۔ ستہ کا مطلب 6 ہوتا ہے، عربی میں ستہ 6 کو کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اسباب ستہ ضروریہ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہوا پہلا، دوسرا ہوتا ہے معقولات و مشروبات یعنی کھانے پینے، تیسرا ہوتا ہے حرکت و سکون بدنی، ہمارے بدن کا حرکت کرنا، سکون بھی ضروری ہوتا ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہوں تو ہم وجود ختم ہو جائے گا۔ حرکت و سکون نفسانی، اسی طریقے سے نفسانی طور پہ بھی ہم کو حرکت اور سکون ضرورت ہوتی ہے، یعنی دماغ کا استعمال ہے نہ ہو زندگی بھر تو آدمی کیا ہو جائے گا، سکون نہ ملے اس کو تو کیا ہو جائے گا، انسان کا وجود خطرے میں آ جائے گا۔ نوم و یقظہ، نیند، بیداری، آدمی مسلسل بیدار ہی رہے، نیند نہ آئے تو آدمی کیا ہو جائے گا، ایک وقت مرضی کیفیت ہوگی اور مرض کیفیت کے نتیجے میں پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی صرف سوتا رہے مرض النوم اس کو ہو جائے تو یہ کیا ہے، زندگی کو ایک وقت ختم کر دیتی ہے۔ اور آخری ہوتا ہے تواس و استفراغ، ریٹینشن، ایکسکریشن، جو چیزیں ہمارے جسم میں رکنی چاہیے وہ نہ رکیں، جو ایکسکریٹ ہونا چاہیے وہ رکنے لگے، تو یہ سب کیا کریں گے، ہمارے زندگی میں خلل پیدا کر دیں گے اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو انہی اسباب کو ہم اسباب ستہ ضروریہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ایک ہوتا ہے اسباب غیر ضروریہ، یہ بھی ایک اسباب ہیں جو انسانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، ضروری نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زندہ انسان کے لیے مفید ہوتے ہیں یا نقصان دہ ہوتے ہیں، متاثر کرتے ہیں ہماری زندگی کو، انہی کو کہتے ہیں اسباب غیر ضروریہ، یعنی وہ اسباب جو انسانی زندگی کے لیے ضروری نہیں ہیں، اس سے چھٹکارا ممکن ہے، اس میں بعض ایسے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہو سکتے ہیں اور بعض نقصان دہ۔ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ جو پوائنٹ اس میں ہے کہ اسباب غیر ضروریہ جو ہو سکتا ہے وہ مفید بھی ہو سکتا ہے اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مفید و اسباب غیر ضروری حمام، اب نہانا کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں نہائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن ہمارے صحت کو متاثر کرتا ہے۔ ریاضت ایکسرسائز بھی ہے، ایکسرسائز ہم نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے صحت کو بہتر کرنے کے لیے ضروری اچھا ہے، اسی لیے اس کو غیر ضروریہ میں رکھا گیا۔ ممالک و بلاد، شہر ہوا، مکان ہوا، ٹھیک ہے، پیشہ ہوا، یہ سب کیا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسے، یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ اسباب غیر ضروریہ کی مفید چیزیں ہیں۔ اب اس میں نقصان دہ کیا اسباب غیر ضروریہ، جیسے آگ کیا ہے، اسباب غیر ضروریہ ہے، ٹھیک ہے، آدمی کو جلا دیا، پانی میں آدمی ڈوب گیا ہے تو کیا ہے اسباب، یہ اسباب غیر ضروریہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے کلاسیفیکیشن ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم آگے اس کے ڈیٹیلس اور جو بھی اسباب ہیں اس کو پڑھاتے ہوئے علامات اسباب کے جو ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیٹیل میں ہم پورا مرض کے اسباب جتنے ہیں وہ سب ہم آپ کو ڈیٹیل میں اگلے لیکچر میں بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوست بھی اس سے مستفید ہوں، فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔